السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پہ عام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 111 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یضروکم الا اذی وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو خیر امت کہہ کر پکارا، اور یہ بھی فرما دیا کہ اہل کتاب میں اگر اللہ رب العزت اور آخری نبی پر ایمان لے آئیں یہ لوگ، تو ان کے لیے فرمایا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ ان کے حق میں بھی بہتر ہوگا، وہ بھی بہترین انسانوں میں شامل ہو سکتے ہیں یا ہو جائیں گے، مگر ان میں سے کچھ تو ایمان لائے لیکن اکثر جو ہے انہوں نے انکار کر دیا، وہ نافرمان ہو گئے۔ بس اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس میں اے امت محمدیہ کہ لوگوں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور نہ ہی وہ ہاں وقتی طور پہ ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تمہیں رنج تکلیف یا کچھ پریشانی ہو، مگر آپ نے کمزوری نہیں دکھانا، یہاں جو خاص بات فرمائی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ نہیں ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ تو فرمایا لن یضروکم الا اذی، اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے تھوڑی سی قوت کے، الا عذاب، تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی تکلیف، یعنی تمہارے خلاف تھوڑی بہت زبان درازی کریں گے اور اس طرح تمہیں کوفت ہوگی، لیکن وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں، یُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پیٹھ نہیں دکھانا، تو ہرگز تم نے ان کو بلکہ وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، آپ نے ڈٹے رہنا ہے، وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، یعنی تمہارے مقابلے کی جرت نہیں کرتے، نہ وہ کر سکیں گے۔ بیسیکلی یہود جو ہیں وہ بزدل قوم ہیں، وہ سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کو ناکام کرتے ہیں، مقابلہ کرنے کی اس میں طاقت ان میں نہیں ہے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تمہیں پریشان نہ ہونا، اگر وہ تمہارے ساتھ کہیں مقابلہ بازی پہ آئیں بھی تو آپ نے ڈٹ جانا ہے، وہ خود ہی دم دما کر بھاگ جائیں گے، کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہے۔ الا اذن، یعنی معمولی تکلیف، تھوڑی بہت، مراد بہتان تراشی اور سازشیں ہیں، مگر میدان میں تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے فتح اور کامیابی، اس کی ایک نوید سنائی گئی ہے، بشارت، اس کی پیشین گوئی ایک کی گئی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہود کو مسلمانوں کے مقابلہ میں ہر جگہ شکست ہوئی، رسوائی ہوئی، پھر آخر انہیں جزیرہ عرب چھوڑنا پڑا، یہاں سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اب اگرچہ یہود جو ہیں نصرانیوں کے بل بوتے پر اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، فلسطین اور کچھ بیت المقدس کے کچھ حصہ پر انہوں نے قبضہ بھی کر رکھا ہے، لیکن وہ وقت قریب ہے جب اللہ رب العزت مسلمانوں کے ہاتھوں ان یہودیوں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ یہ قرآن پاک کی پیشین گوئی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2921 اور 2922، یہ 2021 میں صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور حدیث 2921 میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود تم سے جنگ کریں گے
اور تم انہیں اچھی طرح قتل کرو گے۔ یہ بات متعدد حدیث کی کتب میں ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کی پیشین گوئی ہے اس آیت مبارکہ میں، کہ یہود تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اور پھر تم انہیں اچھی طرح، اللہ کے نبی نے فرمایا، تم قتل کرو گے جہاں تک کہ اگر وہ پتھر کی اوڑ میں یا کسی درخت کی اوڑ میں چھپیں گے تو وہ پتھر اور وہ درخت بولے گا کہ اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے پکڑو، اسے قتل کرو، آگے بڑھو، اسے قتل کرو۔ یعنی یہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہود کے بارے میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو سازشی لوگ ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا معرکہ ہوگا، اور ان کو مسلمان چن چن کر ہلاک کریں گے۔ حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کسی پتھر کی اوٹ میں چھپنے کی کوشش کریں گے یا کسی درخت کی اوٹ میں، تو وہ درخت اور پتھر آواز دے کر مسلمانوں کو کہے گا کہ یہ رہا یہودی، یہ رہا آپ کا دشمن، پکڑو، مارو، قتل کرو، ہلاک کرو۔ لیکن ہمیں صرف اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ اسلام کے جو دشمن ہیں وہ یہود ہیں یا نصارہ ہیں، ان کے ساتھ آپ نے بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ مسلمان کے لیے تو دونوں طرح سے پتہ ہے، اگر وہ جنگ میں مارا جائے تو شہید، اگر وہ دوسروں کو ہلاک کر دے، جنگ جیت جائے تو غازی، غازی بھی کامیاب اور شہید بھی کامیاب۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی خاطر، دین کے لیے شہادت کا جذبہ پیدا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جس مسلمان کے دل میں شہادت کی خواہش، تمنا، آرزو نہیں ہے، وہ اس کے دل میں نفاق ہے۔ آپ نے اس کو منافق سے تعبیر کیا ہے کہ جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر، دین پر شہادت کی آرزو نہیں کرتا، یا اسے آرزو نہیں ہوتی، تو اس کے دل میں نفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفاق سے بچائے، اور صحیح دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت اسلام کی خاطر ہمیں ہر طرح کی کوشش، جہاد، ہر طرح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔